اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے. اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے، اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے، طوٰ کی وادی ہے، آپ اپنے جوتے نکالو. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لکھا ہوا ہے بائبل میں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں. God says to Moses, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ، آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے. اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں. Draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ، اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے. اسی لیے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 240 حدیث نمبر 653 653. عمر ابن شعیب وہ فرماتے میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر. اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلاح کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو کونی تک، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنے تک دھو. وضو کرنا صلاح کے پہلے فرض ہے. یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں. بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآدان باب نمبر 75 حدیث نمبر 692. یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے. ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے، ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245
حدیث نمبر 666 666. اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی قطار کو سیدھی کرو, کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے, وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے, رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان, جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان. چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان, جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. چاہے وہ راجا ہو یا فقیر ہو, اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا, جات پات کا شیطان. چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو, نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں, کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. یلو اور براؤن, پیلا یا گھیواں, جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے. اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ ہے سجود کی. سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ. اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز, 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43, یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین, اے میری آپ رکوع میں جاؤ, آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا. اسی لیے سارے رسولوں, سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں, ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں, جوشوا اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. اگر آپ ایک جمناسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا, وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا. Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face, that is doing sujood, that is prostrating. تو جس طریقے سے اسلام میں صلاح پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے.